اور جب تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِیَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم پیش کیے جاؤ گے تو اس دن کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں رہے گا، ہر شے واضح کر کے، ہر شے ظاہر کر کے لوگوں کو دکھا دی جائے گی۔ اور فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، پس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فَیَقُولُ ہَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، تو وہ فرط مسرت سے کہے گا پڑھ لو میرا اعمال نامہ۔ یعنی قیامت کا جب میدان لگا ہوگا نا، اس دن جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا لاؤ جی پڑھ لو میرا اعمال نامہ۔ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو قیامت والے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، دیکھ لو جس کا جی چاہتا ہے میرا اعمال نامہ پڑھ لو، آج مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اور انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ضرور پہنچوں گا۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ جو نیک بندہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی بسر کر رہا ہوگا، پسندیدہ زندگی۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت کے اندر وہ زندگی بسر کرے گا۔ کون؟ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ قطوفہا دانیہ، جس عالی شان جنت میں وہ زندگی بسر کرے گا اس کے خوشے جھکے ہوں گے۔ پھل کی جو ٹہنیاں ہیں نا، پھلوں سے لدی ہوئی، دیکھا ہوگا کہ جس درخت کے اوپر پھل لگ جاتا ہے تو جب پھل لگتا ہے تو وہ ٹہنی نیچے کی طرف جھک جاتی ہے۔ جنت میں بھی ایسے جو جنتی جس جنت کے اندر اپنی زندگی بسر کرے گا تو وہ بھی ایسے جو پھل لگے ہوں گے، پھل نیچے کی طرف جھکے ہوں گے، تو وہ جنتی جو ہوگا اسے حکم دیا جائے گا کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، فرمایا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیج دیے تھے گزشتہ دنوں میں۔ بندے کو کہا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ، کھا کر مزے اڑاؤ، یہ کس لیے ہیں؟ جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، جو تم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ آج اللہ کی رحمت سے موجیں لوٹو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو یہ پہلے بات ہوئی ہے اس بندے کی جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ رب ہو کر، خدا ہو کر اس بندے کا ذکر فرما رہا ہے جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، اب جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ یہ کون کہے گا؟ بولو تو صحیح، کون کہے گا؟ کون کہے گا بھائی؟ جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ کچھ توجہ سے سماعت کیجیے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ جس کو
بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، یار مجھے یہ نہ ہی دیا جاتا تو بہتر تھا۔ کیوں؟ اسے اپنے کیے ہوئے اعمال نظر آ جائیں گے، یار یہ بھی میں نے گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، یہ وہ بندہ کہے گا اب میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ خواہش کرے گا کاش جب میں مرا تھا نا، موت نے ہی میرا کھاتا صاف کر دیا ہوتا۔ ما غنی عنی مالیہ، وہ خیال کرے گا، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ منظر بیان فرما رہا ہے۔ ما غنی عنی مالیہ، تو وہ خیال کرے گا، کہے گا کہ آج میرا مال میرے کسی کام کا نہ آیا، میرا مال کسی کام میں نہ آیا۔ دنیا کے اوپر تو میرا بڑا مال تھا، میں نے گھر بنایا، فلاں چیز بنائی، فلاں چیز بھی تھی، فلاں میرے اتنے پیسے تھے، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، اور یارو میرا مال آج میرے کام نہ آیا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، تو کہے گا یار میں تو بادشاہ تھا، ملک میں دنیا میں رہ کر میری تو بادشاہی کے ڈنکے بجتے تھے، آج میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی، میری بادشاہی نے مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ خذوہ فغلوہ، اس وقت کس کی بادشاہی ہو گئی؟ تو بندہ تو کہے گا نا میری بادشاہی ہلاک ہو گئی، تو بادشاہی ہوگی کس کی؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، فرمایا اس دن اسی ذات کی بادشاہی ہوگی، اس دن صرف اللہ کی بادشاہی کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہ ہوگی۔ خذوہ فغلوہ، پھر اس بندے کے لیے حکم ہوگا، فرمایا جائے گا فرشتوں کو پکڑ لو اور اس کی گردن میں ایک توق ڈال دو۔ فرشتے بندے کو پکڑ لیں گے، گردن میں توق ڈال دیا جائے گا۔ ثم الجحیم صلو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ گردن میں توق ہوگا، زنجیروں کے ساتھ بندے کو جکڑا ہوا ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر بندے کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ بندہ یہ خیال کر رہا ہوگا یار میری بادشاہی بھی گئی، میرا مال بھی گیا، میری جائیداد بھی گئی، میرے اعمال نامے بھی برے ہیں۔ تو پھر جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا قیامت والے دن جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کو کیا کیا جائے گا؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فرشتوں اس بندے کو 70 گز لمبے زنجیر کے اندر اس کو جکڑ دو۔ جب زنجیر میں بندے کو جکڑا جائے گا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ بدبخت تھا جو اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ آپ تو بڑے مزے سے کھا پی کر سو جاتا، اور جو مسکین بیچارے جن کا حق اللہ نے اس کے مال میں رکھا ہے، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ حضرات، جو خود خدا ہو کر یہ منظر بیان کر رہا ہے، کسی کے اندر جرت ہے؟ کسی کے اندر اتنا کچھ ہمت ہے کہ اس دن کا مقابلہ کر سکے؟ نہ، بالکل نہیں۔
جب جنتی جہنمیوں سے آپس میں گفتگو کریں گے تو جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہوا، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پھینک دیا، تم نے ایسا کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے گئے؟ تو وہ جہنمی کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، کہیں گے بھائیو ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کون کہیں گے؟ یہ جہنمی کہیں گے۔ سوال کون کرے گا؟ جنتی کریں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ ہرزہ سرائی میں لگے رہتے تھے۔ ہرزہ سرائی کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، ایمان والوں یہ کام نہیں کرنا، تو کہیں گے جو جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا وہ نہیں کرتے تھے، جس چیز سے روکا تھا ہم وہی کام کرتے رہتے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، بس ہم نے ایسے ہی زندگی گزاری حتیٰ کہ موت آ گئی۔ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اس دن کسی کی شفاعت اس کو نفع نہ پہنچائے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، بس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے سرگرداں پھرتے ہیں، نصیحت کیوں نہیں اثر کر رہی؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب نصیحت کی جاتی ہے، دین اسلام کی بات بتائی جاتی ہے تو نصیحت ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ جب پوری زندگی اس رب کی نعمتیں کھائیں، پوری زندگی اس رب کا دیا ہوا بندے نے کھایا، اور بندہ کیا گمان کرتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی؟ بندہ کیا گمان کرتا ہے کہ اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ایک نہ ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ ہر ایک بندے نے بغیر ترجمان کے اس رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہر ایک بندے نے پیش ہونا ہے۔ پیش ہو کر کیا کرنا ہے؟ اپنے جو نامہ اعمال ہوگا، اس اپنے نامہ اعمال کو ساری کائنات کے سامنے، اپنے رب کے سامنے وہ بیان کرے گا، میرے مولا یہ تیری نعمتیں تھیں، یہ بھی تیری نعمتیں تھیں، یہ بھی تیری نعمتیں تھیں، میں نے تیری نعمتوں کو کھایا، تیری نعمتوں کو استعمال کیا، اور میں نے تیری یہ بھی نافرمانی کی، یہ بھی نافرمانی کی، یہ بھی نافرمانی کی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر قسم اٹھا رہا ہے، فرمایا قیامت ضرور بھی ضرور قائم ہوگی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ انسان کیا گمان کرتا ہے اس مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں جمع نہیں کی جائیں گی؟ جمع کی جائیں گی۔ انسان کیا گمان کرتا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر وہ اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتا ہے، بڑا اپنے آپ کو چلاک سمجھتا ہے، اس کو بھی دھوکہ دے دیا، اس کو بھی دھوکہ دے دیا،
وہاں سے بھی حرام کما لیا، حرام حلال کا خیال نہ کیا، ایک مسلمان بھائی کی غیبت کر لی، دوسرے کے بارے میں حسد کر لیا، فلاں سے جھوٹ بول دیا، فلاں کی عزت پر ڈاکہ ڈال دیا، وہاں فلاں جگہ سے سود کھا لیا۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس نے مرنا نہیں ہے؟ انسان کیا سمجھتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونی؟ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ جس رب نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، جس رب نے اس کو جسم دیا، ہڈیاں بنائیں، زندگی دی، نعمتیں دی، اولاد دی، گھر بار دیا، مال دیا، عزت دی، آبرو دی، جینے کے لیے ہوا دی، پینے کے لیے پانی دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا، طرح طرح کی نعمتیں دی۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ یہ اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، فرمایا کیوں نہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارا رب اس چیز پر قادر ہے کہ تمہاری انگلیوں کو پور پور درست کر دیں گے۔ انگلیوں دے پورے کیڑے ہوندے نے؟ اے جڑے نشان نے نا انگلیاں دے وچ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے اتنے ٹکڑے اللہ تعالیٰ درست کر کے پھر صحیح سلامت انسان نو کر دے گا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کیا انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا؟ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے انسان کیا سمجھتا ہے کہ انسان ایسے بدکاریاں کرتا رہے گا؟ کب تک یہ چلے گا؟ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک ہماری سانسوں کی مالا ٹوٹ نہیں جاتی، اس وقت تک انسان کی اکڑ ختم نہیں ہو سکتی جب تک انسان کے بدن سے روح نہ نکل جائے۔ کیا اس وقت توبہ کی خواہش کرنی ہے کہ جب فرشتے آئیں گے اور عجیب و غریب انداز میں آئیں گے؟ پتہ ہے نا حضور نے قیامت دا منظر بیان کیتا، حضور فرمایا جان دیو جدو بندہ قبر جاندا ہے تے فرشتہ دے آن دا جڑا ویلا ہوندا ہے تے منظر کی بندا ہے؟ لجپال تسی بہتر جان دیو۔ فرمایا جدو ادھی رات دا ویلا ہوئے تے بدل گجے، بجلی چمکے، جویں آپس دے اندر بیل لڑن تے گھورتیں، عجیب و غریب آوازاں نکال دین، فرمایا فرشتے ایویں آپس دے اندر لڑدے ہوئے بندے دی قبر دے اندر آن گے۔ آج تے چنگا بھلا دلیر بندہ بھی ہوئے، راتی کلا بیٹھے ہوئے، بدل کھڑ کے چنگا بھلا بندہ ڈر جاندا ہے، وہ پھر قبر دے وچ جدو بندہ ہوئے گا بھی کلا، ادو کی سوچے گا بھئی ادو بندہ کامیاب رہ جائے گا؟ وہی بندہ اس وقت کامیاب ہوئے گا جس نے اپنی زندگی نو اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق گزارے ہوئے گا۔ حضرات اج وقت ہے، اج اس دربار آ کے جھک جائیے جس دربار دے وچ ایک انسو بہان دی وجہ نال اللہ تعالیٰ ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ اج آ جائیے اس دربار دے وچ، اس دربار وچ جھک جائیے جس خدا نے سانو پیدا کیتا ہے۔ اگر وہ خدا جس نے سانو سب کچھ دیتا ہے نا، وہ چاہے تے وہ سب کچھ لینا بھی جاندا ہے۔ رب دے عذاب دی لاٹھی بے آواز ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، منگ پناہ محمد بخشا اس بے پرواہ جنابوں، متاں کوئی گل اولی نکلے تو رد ہو جائیں اس بابوں۔ ڈرنا چاہیے، اس کی بارگاہ دے اندر جھک جانا چاہیے۔ انسان نو سوچنا چاہیے کہ یار میں پیدا کدے واسطے ہویا، مینوں پیدا کرن دا کوئی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرمایا جنات تے انساناں نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ ہونے اسی اپنا حساب لائیے یار، اگر ہونے مینوں موت آ جاوے، مینوں میرے گھر والے سارے چار پائی تے لے جا کے قبرستان دفن کر دیں گے، ادو میں موت واسطے آخرت واسطے کیڑی کمائی کیتی ہے،
کی کمائیاں کیتیاں جا کے اگے اس خدا نو کی جواب دیاں گے؟ اگر اس خدا نے پوچھیا میرے بندے کائنات دی ہر نعمت تینوں عطا فرمائی سی، تینوں 24 گھنٹے ٹائم دیتا سی اور ہر شے تینوں مہیا کیتی، اور جدو اذان آندی سی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی دی طرف، آ جاؤ فلاح دی طرف، ادو تو نیند دے اندر پیا رہا۔ صبح صبح جیڑی جدو میری رحمت آواز لاندی سی، ہے کوئی منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، اج اٹھ کے تے میرے کو رزق منگے، میں اپنے پاک خزانیاں دے وچوں حلال کشادہ رزق عطا فرما دے۔ ہے کوئی بے اولاد، میرے کو اولاد منگن والا، میں اس نو نیک صالح تے فرما بردار اولاد عطا فرما دے۔ ہے کوئی گناہگار، میرے کو اج بخشش منگن والا، میں اس تے گناہاں نو بخش دیواں۔ اس وقت تو ستا رہا، تینوں 24 گھنٹے دیتے، 24 گھنٹیاں دے وچوں کم از کم ادھا گھنٹہ بھی تو اپنے رب واسطے کڈ کے اللہ دے گھر وچ آ کے سجدہ ریز نہ ہویا؟ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جس دربار وچ جھکنا چاہیے اتھے اسی جھکدے نہیں، جس دے اگے نہیں جھکنا چاہیے اس دے اگے اسی جھک جاندے۔ جڑا اللہ دے سامنے جھکدا ہے پھر او دنیا داراں دے سامنے سر جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے چلدا ہے۔ اگر رب نے پوچھ لیا میرے بندے 5 ٹائم نماز تیرے تے فرض کیتی سی، 10 کتنیاں کہ نمازاں پڑھ کے آیا؟ کیا تیرے کولوں اللہ دا فرمان نہیں سی پہنچیا؟ کیا 5 ٹائم تیرے کناں وچ آواز نہیں سی آئی؟ کیا اللہ نے تیرے کناں نو غلط استعمال کرن واسطے پیدا کیتا سی؟ نا، اللہ نے کناں نو پیدا کیتا جدو آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اوے آ جاؤ گناہگارو، آ جاؤ، او مسلمانوں آ جاؤ، تواڈے خدا دے گھر تانوں صد پہ آندا ہے، ایسنے آ رہے آئے، آ جاؤ، صبح نال نہیں آئے ہو پیشی والے آ جاؤ، پیشی والے نہیں آئے ہو دیگر والے آ جاؤ، دیگر والے نہیں آئے ہو شام والے آ جاؤ، دیگر ڈھلی تے شاماں پئیاں تے پنچھی گھرانوں آئے پر او نہیں آئے پھر محمد جڑے آپ ہتھیں دفنائے۔ شام والے نہیں آئے ہو، رات نو سو رہے ہو، ہونے آ جاؤ، ہونے آ جاؤ، ہونے آ جاؤ، آ کے جھک جاؤ، تو کتھے رہا؟ تو اللہ دے حکم کتنا ایک منیا، تو دین کتنا ایک سکھیا، اسلام دا کی کم کیتا؟ روزی کمائی تو اپنے واسطے، بچیاں دا ویاہ کیتا تو اپنے واسطے، گھر بنایا تو اپنے واسطے، نعمتاں لٹیاں تو اپنے واسطے، دس میرے دین واسطے کی کیتا؟ بادشاہ سی، تیرے کول ایک حکومت سی، تیرے کول ایک اختیار سی، دس او حکومت او اختیار دین دے کتنے کے کم آیا؟ اس وقت جواب دینا اوکھا ہوئے گا، اس وقت جواب دینا مشکل ہوئے گا، اور ایک دن ہر بندے نے بغیر ترجمان تو اس دربار وچ پیش ہونا ہے۔ لہذا اج ویلا ہے، اج اس دربار وچ آ جائیے، توبہ کر لئیے، توبہ کر کے اس دربار وچ آ کے جھک جائیے اور معافی مانگ لئیے، میرے مولا جتنے جرم کیتے نہیں اپنے پاک رحمت دا صدقہ معاف فرما دے، آئندہ تم میں پکی سچی توبہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمائی ایمان والے ہو گناہ کر بیٹھے ہو، ہن آ جاؤ توبہ کرو تے سچی توبہ کرو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی تواڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دے گا۔ ایک کری کوئی آوے تا صحیح، کوئی آ کے جھکے تا صحیح۔ لہذا
چاہیے تے ایویں کہ اسی اتھوں اٹھیے تے توبہ کر کے اٹھیے۔ حضرات زندگی دا کوئی پتہ نہیں، کسے ٹائم ہی اعلان ہو جاوے حضرات فلانا بندہ قضاء الہی نال دنیا تو چلا گیا، کی پتہ لگدا زندگی دا؟ اے سب کوئی ساڈے کس کم دا؟ ساڈے عزیزاں نے، گھر والیاں نے پہلے جیب وچ ہی ہاتھ پانا ہے، جنہاں کپڑیاں وچ ساہ مکنے نے سائیاں نے او کپڑے بھی لانے نہیں کٹ کے اتارنے نے، کینچی لا کے سائیاں نے کپڑے بھی تواڈے کٹ دینے نے۔ اے انسان تیری اے حیثیت ہے، دنیا تے تو اپنے آپ نو بہت کچھ سمجھدا سی، اج مرن تو بعد تو اپنے خود کپڑے بھی نہیں اتار سکدا۔ لہذا اگر کوئی چاہندا ہے مرن تو بعد بھی اس کا نا زندہ رہے، مرن تو بعد بھی اس کی گل بنے، پھر چاہیے کہ وہ بندہ گلاں سرکار دیاں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی گل نو بھی بنا دے گا۔ لہذا اج ویلا ہے جدوں بھی اذان آوے سب کچھ چھڈتے تے مسیت تے بندہ آ جاوے، مسیت فل ہو جاوے، کوئی پوچھے یار کی ہویا، انہیں کہ یار بس بڑی ہو گئی، جتنے میں جرم کر بیٹھا ہن مینوں اپنی قبر و حشر دے بارے خیال آ گیا ہے، ہن بس میں اس رب نو راضی نہ کراں جس رب نے مینوں ساری دی ساری عزت عطا فرمائی، میں اس رب نو راضی نہ کراں، اس رب نے مینوں بلایا ہے جس نے مینوں اے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اور جمعے دا ویلا ہوے جدوں اذان ہوے سب کچھ چھڈ تے بندہ مسیت تے آ جاوے، جدوں اذان ہوے بندہ نماز جمعہ ادا کرے اور نماز بندہ پوری پڑھ کے جائے، بڑے افسوس کی گل ہے 2 فرض پڑھ کے یار اسی چلے جاندے، کیا نہ شریعت 2 ہی فرض نے جمعے دے؟ بندہ مسجد تو ایویں نکلدا ہے بجیویں پتہ نہیں بندہ کسی مصیبت چ معاذ اللہ باہر نکل رہا ہوندا ہے، نہیں، نماز پوری پڑھ کے جانا چاہیے۔ نماز جمعہ ہوے پھر ہاتھ بن کے بندہ کھڑا ہوے، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بندہ اس نبی دی ذات اج اسی اپنی عادت بنائیے، اس نبی دی ذات درود پڑھن تے جدو قبر ساڈے نبی آن پھر فرشتہ نو آکھیے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، جے او آ گیا تے میں دس دیاں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ، پوچھتے ہو ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، دنیا تو آن والے اس ہستی دے بارے کی کہندا رہے ہیں دنیا تے، میں دسنا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جے دی دید دی خاطر مریاں۔ فرشتیوں میں تے مریاں ہی اس واسطے ہاں، سنیا ہے کہ علماء نے دسیا ہے قبر ساڈے نبی نے آنا ہے، ساڈے نبی نے آ کے دیدار کرانا ہے، میں تے دنیا تو آیا ہی اس واسطے ہاں، اتنا کم کر کے ضرور جانا چاہیے۔ حضرات اج ہی عہد کر کے پکی نیت کر کے اللہ دے گھر چ جائیے، اس تو بعد 5 وقت نماز پابندی نال پڑھنی ہے، ہر وقت نماز نو اب آخری نماز سمجھ کے پڑھنا ہے، یار ہو سکتا ہے اے میری زندگی دی آخری نماز ہوگی، اے میری زندگی دی آخری نماز ہوئے، اے میری زندگی دی آخری نماز ہوئے، ہر نماز نو آخری سمجھ کے، ہر عمل نو نیکی دی عمل نو آخری سمجھ کے کرنا ہے۔ جدو صبح دی اذان ہوئے نیند چھڑ کے گھر چھڑ کے اللہ دے گھر چ آ جاؤ اور آ کے عرض کرو میرے مولا تیرے نا تو میں اپنے دن دا آغاز پیا کرنا، میرے مولا میرا سب کچھ تیری سپرد ہے، میرے مولا تو میری مدد فرما، بس جس دی مدد خالق کائنات خود فرماوے اس نو کوئی بندہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ لہٰذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا